جی قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام ہو. جو شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جانی پہچانی ہے. آپ ان کے قانونی ٹی وی چینل پہ لیکچر سنتے رہتے ہیں. تو آج ہم بات کرتے ہیں جو آج اور کل 2 دنوں میں سب سے زیادہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے، میرا جسم میری مرضی. پیر صاحب یہ ایک ریٹ پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں اور ایک لڑائی بھی ہوئی ہے جس میں عامر لیاقت اور خلیل الرحمان قمر اور وہ جو سرمدی ہے عورت ماروی سرمد، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے آپ کوئی بات عوام تک ذرا بتائیں قانونی ٹی وی چینلز کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملک صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منفی نعرہ ہے. اچھا. عورت کے جہاں تک حقوق کی بات ہے ہم اس کے حق میں، اور یہ حق جو ہے یہ ہمارے دین اسلام نے خاتون کو حق دیے ہوئے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو مرد ہے اس کے بھی حقوق اور فرائض کا تعین جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم تو چونکہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم سب لوگ انہی قواعد و ضوابط کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر ہم کسی بات کا تصور نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو معاشرہ ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی کوئی اخلاقیات ہے. اس حوالے سے بھی یہ منفی بات ہے. یہ منفی بات میں سمجھتا ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ مادر پدر آزادی کسی بھی شخص کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو نہیں دی جا سکتی. آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ یونان میں چلے جائیں، آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، آپ بھارت میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، ہر ملک کی اپنی ایک موریلٹی ہے، ان کی اپنی ایک سوسائٹی ہے. آپ برطانیہ میں بھی اگر جائیں آپ دیکھیں گے جا کر کہ وہاں بھی جو ڈیڈ میجورٹی ہے وہ انہی عالمی اخلاقی قوانین و ضوابط کی پابند ہے جس کے ہم پابند ہیں. سر لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سنارے کو نیگیٹو لے رہے ہیں، جیسے آپ بھی لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر تشدد نہ کیا جائے. یہ نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بات یا کوئی فکرہ کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی اس کا کیا مطلب لے رہی ہے. اس حوالے سے میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی فکرہ ہو، کوئی بھی انسان، مثلا آپ کسی کو حضرت کہتے ہیں تو اس کا مطلب احترام بھی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ بڑا حضرت ہے، اس کا بھی ایک معنی ہے. جی. تو حضرت کا لفظ ہی ہے لیکن اس کے 2 معنی ہیں. اس طرح یہ جس انداز سے یہ بات کی گئی ہے، اور پچھلا جو مارچ ہوا تھا اس میں اور بھی بڑے نعرے تھے، یہی سب سے زیادہ مشہور ہوا تھا. ہاں جی، میرا جسم میری مرضی. اس کے علاوہ بھی ہوئے تھے، میں تو دہرانا نہیں چاہتا. میں اپنی صاحب وہ یہ ایک میں آپ کو ان کی وہ سرمدی کی ایک وہ کہتی ہیں جی کہ دیکھیں 9-10 سال کی بچی ہوتی ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں عورتوں کے. اس حوالے سے اسلام کی اور یہ بات وہ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ جو بچی بالغ ہو اس کی شادی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، قانون میں 18 سال ہے. بات تو سنیں، شریعت میں یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن ہمارا جو قانون ہے اس نے پہلے سے پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک. تو اس میں وہ نئی بات کیا کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ ہے کہ یہ نعرہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی، اس کو دہراتے کیوں ملک صاحب؟ اس کو نہ دہرائیں سر جی، وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. چھوڑ دیں، آپ تو نہ دہرائیں، آپ تو شریف آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب سوسائٹی میں جو لیا جا رہا ہے، میں نے وہ بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ بھی یہ منفی انداز میں لیا جا رہا ہے، اور جو کرنے والے ہیں، جو کہنے والے ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دوسرے دوستوں سے بھی رائے لیتے ہیں. خواجہ صاحب آپ بتائیں، یہ جو کل کی ٹاپک پہ چلا ہوا ہے سارے ٹی وی چینل پہ، آپ اس کے یہ بالکل غلط ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے مطلب کہ اسلام نے انسانیت جو ہے، یہ انسانیت، یہ جو مذہب ہے نا اسلام، یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. تو سارے عورت کو بلند مقام دیا اسلام نے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے مطلب کہ عورت کو بلند مقام دیا ہو. مطلب کہ وراثت میں عورت کا حصہ ہے، 2 حصے ہیں مرد سے، مگر ڈبل حصہ ہے. ایک وہ حصہ شیئر لیتی ہے اپنے والد کی طرف سے، اور ایک خاوند کی طرف سے. خاوند 2 حصے ہیں. تو
تو اس لیے یہ غلط تو ہے. خاوند بھی تو بیوی کا حصہ لیتا ہے. یہ خاوند بھی تو بیوی کا حصہ لیتا ہے اور باپ کا بھی لیتا ہے. 1/8 حصہ لیتی ہے نا عورت، لیتی ہے تو والد سے بھی لیتی ہے، اس کی ڈیتھ کے بعد تو ادھر مطلب خاوند سے بھی لیتی ہے. بڑا بلند مقام دیا عورت کو، اپنا مقام جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ نعرہ مناسب نہیں. بالکل. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل یہ نعرہ جو ہے نامناسب ہے، ہاں اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں عورت مرد کے جو بھی قواعد و ضوابط جو ہے طریقہ کار زندگی کے گزارنے کا اس میں موجود ہے، اور اسی کو ہی مطلب ہے کہ بھی نہیں ایک بھائی فالو اسی کا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل میں بھی اس نعرے کے بالکل خلاف ہوں، یہ بالکل غلط ہے. اور عورت کو باپردہ جو ہے وہ جیسے اسلام نے کہا گیا اسی کے اندر وہ رہے. جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کوئی مذہب نہیں دیتا. جی. تو اس لیے ہمارا جو مذہب ہے، جو جیسے شاہ صاحب نے بات کی کہ جو کوئی لفظ بولتا ہے اس کا مطلب عوام کیسے لیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو میرے سمجھنے کی اور بات ہے، میں جب منہ سے لفظ نکالتا ہوں سمجھنے والے اسے کیا سمجھتے ہیں. جی. اصل وہ چیز ہے کہ جی. جو سننے والے کیا کہتے ہیں. جی وسیم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی سر ان کے ساتھ ہوں جو انہوں نے کہا. کن کے ساتھ ہے؟ سر یہ خالد صاحب کے ساتھ اچھا خالد صاحب کہ یہ غلط ہے، غلط یہ ہے. نہیں ہونا چاہیے. یہ نعرہ غلط ہے. ہاں جی انوار صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہ نعرہ غلط ہے، اور شاہ صاحب کی جو بات میں تائید کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا فکرہ نہیں بولنا چاہیے جس سے معاشرے میں نا غلط بات واضح ہو جائے اور اس سے انسان کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارا اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اللہ نے جب اتنی زیادہ سب سے زیادہ مضمون سب سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے، اور یہ عزت عورتوں کو چاہیے وہ اس کو سنبھالیں اور اس کے کوئی نیگیٹو باتیں ایسی نہ کریں جس سے معاشرے میں نا وہ خود ڈیگریڈ ہو جائیں. تو اللہ نے ایک مقام دیا ہوا ہے، ہمارے اسلام میں مقام دیا ہوا ہے، تو ہمیں ایسے فکرے یا ایسی کمپینوں کا ساتھ بالکل نہیں دینا چاہیے، ان کی نفی کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو جو اللہ نے مقام اسے دیا ہے اس کو برقرار رکھنے میں کنٹینیو اپنا اس مقام کو جاری رکھیں. جی. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو کمپین چلا رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بتایا جائے کہ یہ اس چیز کو چھوڑ دیں اور اچھی راستے اختیار کریں. جیسے یہ چیز غلط بات کو بار بار پروموٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو معاشرے میں وہ پھیلے گی تو اس سے نیگیٹو اثرات پیدا ہوں گے. ٹھیک. تھینک یو جی. یہ تمام ہمارے جو وکلاء اس وقت یہاں موجود ہیں تو سب سید منظور علی گیلانی صاحب کے اس بات سے متفق ہیں کہ یہ منفی نعرہ ہے، اور اس نعرے کو سن کے جیسے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بار بار ریپیٹ نہ کرو، اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا، تو اس کو سن کے اچھا تاثر نہیں ملتا. تو یہ سارے وکلاء کی رائے ہے. تھینک یو ویری مچ جی. آپ سارے لوگوں کا قانونی ٹی وی کی طرف سے بہت بہت شکریہ.